آج ہم بات کریں گے وحدت الوجود کے کانسیپٹ کے حوالے سے کہ کیا یہ فلسفہ ہے، کیا یہ کانسیپٹ ہے اور اس کو ہمیں صحیح طرح سے کیسے سمجھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ قصص میں سورۃ نمبر 28 آیت نمبر 88 کہ اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، کہ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے۔ تو یہ جو وحدت الوجود کا جو کانسیپٹ ہے یہ ابن عربی کی رائٹنگ سے اخذ کیا گیا ہے، اور ابن عربی نے مطلب یہ ٹرم نہیں دیا وحدت الوجود، یہ بعد میں اس کا یوز ہوا ہے، بعد میں اس کا استعمال ہوا ہے وحدت الوجود کا۔ تو ایک سمجھ تو اس کی یہ ہے جو مطلب غلط سمجھ ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رکھتا ہے کہ وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہ کائنات ہے ساری یہ ایک وجود ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا وجود ہے کہ ساری یہ جو کائنات ہے جو کچھ بھی ہے یہ ایک وجود ہے، یونیورس جس کو کہیں گے کہ بھئی یہ پورا یونیورس از ہول اینڈ اٹ از ون، ہوللی اٹ از ون۔ تو یہ پورا کائنات جو ہے ایک ہے اور اس کا ایک وجود ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، خدا کا وجود ہے۔ تو یہ بالکل غلط ہوگا اور یہ پینتھیزم ہو جائے گا، اور یہ مطلب یہ حلول والا کانسیپٹ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے تو سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ وحدت الوجود کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو جو وحدت الوجود ہے اس کا صحیح فہم ہمیں مطلب کیا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن کے اندر جو بتایا گیا ہے دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک تو تنزیہی، یعنی کہ جو مطلب ٹرانسینڈنس جو ہے اللہ تعالیٰ کی، دیٹ اللہ تعالیٰ ورا ہے ہر شے، کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ورا ہے، خالق مخلوق کا ایک ڈفرینسیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ یہ کائنات مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے کریٹ کری ہے، اللہ تعالیٰ نے خلقت کری ہے اس کائنات کی، آسمان اور زمین کی۔ تو یہ ڈفرینسیشن ہے۔ تو اب یہ جو کانسیپٹ آ گیا بھئی کہ وحدت الوجود، ایک وجود کی جو بات آ گئی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو حقیقی وجود ہے، جو اصل وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ کائنات اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے اس کا وہ حقیقی وجود نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آسانی سے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ فاطر میں سورۃ نمبر 35 آیت نمبر 15 اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگوں تم محتاج ہو اللہ تعالیٰ کے، تمہیں ضرورت ہے، تم نربھر مطلب تم ڈپینڈنٹ ہو اللہ تعالیٰ کے اوپر، تم فقیر ہو اللہ کے اوپر، تمہیں ضرورت ہے اللہ کی۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہی از فری آف آل وانٹس۔ تو جو کچھ بھی ہے کائنات پر میں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے ڈپینڈنٹ ہے، اسے اللہ کی ضرورت ہے، وہ چیز ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، تو ہر چیز اللہ پہ ڈپینڈنٹ ہے۔ تو جو چیز اصل میں ڈپینڈنٹ ہے تو اس کا حقیقی وجود کیسے ہو گیا؟ تو حقیقی وجود اللہ تعالیٰ کا ہے۔ تو ایک اس طرح سے مطلب وحدت الوجود کو سمجھا جائے۔ تو جہاں پر قرآن کے اندر جو تشبیہ و تنزیہ تو ہے قرآن کے اندر، ٹرانسینڈنس اللہ تعالیٰ کی، تو جب پازیٹیو یہ جو تھیولوجی کی بات آتی ہے کہ تشبیہ کی آئے جائیں، جیسے کہ انی فانی قریب، کہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، کہ جہاں پہ بات آتی ہے تشبیہ کی، اسی طرح سے فرمایا گیا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو اللہ تعالیٰ بہت قریب ہے، اس کی رقیق جان سے بھی مطلب زیادہ اللہ تعالیٰ قریب ہے انسان کے۔ تو یہ جو قرب کی بات آتی ہے تو وہاں پر اس طرح کے یہ کانسیپٹ مطلب یہ فلسفے دیے گئے، تو مطلب جو اس کے پروپوننٹس ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں یہ توحید کا ہی فلسفہ بیان ہے، جو توحید ہے دین کے اندر اسی کا فلسفہ یہ بیان کیا گیا ہے وحدت الوجود۔ تو اللہ کی قرب سے مطلب اللہ کی قرب پہچاننے کے لیے یہ کانسیپٹ جو ہے فلسفہ دیا گیا ہے۔ تو صحیح ایکچولی میں یہ کیا ہے کہ یہ کیفیات سے ریلیٹڈ ہے، کہ انسان جب بندہ اللہ تعالیٰ سے قرب مطلب محسوس کرتا ہے، اور جب وہ اس ساری کائنات کے اندر مطلب اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی قدرت کو سارے جہان کے اندر دیکھتا ہے اور اپنی خود کی ذات کے اندر دیکھتا ہے، یہ کیفیات اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو وہ پہچانتا ہے اس اصل کو، وہ بصیرت، کہ یہ جو بھرت ہے، یہ جو فینومینل ورلڈ ہے، یہ جو مادی دنیا ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقی خالق ہے، اس کے پیچھے کوئی مالک ہے، اس کے پیچھے کوئی قدرت ہے۔ تو جب وہ اس قدرت کو پہچانتا ہے، وہ دیکھتا ہے قدرت ساری جگہ ہے، وہ قدرت
تو اسی کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہے وحدت الوجود، یونٹی آف بینگ.